باب الصلاۃ سے گزر جائیں گے. جو نمازی ہوگا اس کے لیے جنت کا دروازہ باب الصلاۃ کھول دیا جائے گا. روزہ دار کے لیے باب الریان کھول دیا جائے گا. مجاہد کے لیے باب الجہاد کھول دیا جائے گا. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے سارے دروازوں سے گزر جائے گا؟ فرمایا ہاں صدیق، وہ تو میرا صدیق ہے کہ جنت کا ہر دروازہ تیرے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے تیرا دل چاہے گا تو داخل ہو جائے گا. اور سرکار نے فرمایا نیکیوں کے 360 درجے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ مجھ صدیق میں بھی کوئی ہے؟ مجھ صدیق میں بھی. فرمایا صدیق وہ 360 کی 60 تیرے اندر پائی جاتی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صدیق جو تجھ میں نہ ہو وہ نیکی ہی نہیں ہے. یعنی جو نیکی کے درجات ہیں وہ سارے تیرے اندر ہیں، اور جو تجھ میں نہ ہو وہ نیکی ہی نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کے غلاموں اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طبیعت کو، سرکار کے مزاج کو جان گئے تھے. آپ نے سرکار علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو پہچانا. سرکار کی طبیعت کو جو چیزیں بھلی لگتی تھی آپ جان گئے. آپ پھر وہی کام کیا کرتے تھے جس سے کملی والا مصطفیٰ راضی ہو جاتا تھا، رب الرحمن راضی ہو جاتا تھا. فجر کی نماز کا وقت ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد سارے صحابہ بیٹھے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد، کون سی نماز کے بعد جی؟ فجر کی نماز کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھائی من اصبح منکم اليوم صائما، ہے تم میں سے کوئی جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ ہے کوئی تم میں سے آج جس نے روزہ رکھا ہو؟ حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ شام کے ٹائم میرا دل تھا میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن میں کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا. ابھی یہ بات ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر تو چپ کر جانا. فرمایا اور کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے. اب نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا. فرمایا من کان اطعم اليوم مسکینا، ہے تم میں سے کوئی ایسا جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے عرض کی سونیا ابھی تو فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں، واپس جائیں گے گھر میں کچھ راشن لے کے جائیں گے، گھر میں کچھ بنے گا پھر ہی کسی مسکین کو دیں گے. سرکار نے فرمایا عمر تو حوصلہ نہیں کر لیتا، تو صبر نہیں کر لیتا؟ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اب میری نگاہیں جو ہیں وہ چہرہ مصطفیٰ سے ہٹ کر باقی سارے صحابہ مصطفیٰ کے وقت حوالے اٹھنے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہا میری نظریں ابو بکر کی طرف دیکھ رہی ہے. کہا سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے، اور داستان سنائی. فرمایا یا رسول اللہ میں فجر کے لیے اٹھا تھا نا تو ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا. اب وہ بھوک کی وجہ سے رویا. اس کی ماں نے اٹھ کے اس کے لیے 2 روٹیاں بنائی. سونے 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک ہاتھ میں تھی. کہاں دروازے سے باہر نکلے ہیں تو مسکین بیٹھا تھا. اس نے کہا ابو بکر ساری رات گزر گئی بھوک کی حالت میں. فرمایا میں اڑیک رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کسی کا دروازہ کھلے گا تو کچھ مانگ لوں گا. اب سیدنا صدیق اکبر اس سائل کی طرف دیکھتے ہیں. سائل کہتا ہے ابو بکر سب سے پہلے دروازہ ہی آپ کا کھلا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ بچے سے اپنے سے روٹی لے کے نا اس مسکین کو ایک پوری روٹی کھلا کے آیا ہوں. اب نبی علیہ السلام کی طبیعت کو جان جو گئے تھے. فرمایا نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا، فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو کہ کوئی بیمار تھا اس کی عیادت کر کے کوئی آیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم پھر بولنے لگے نا. سرکار نے فرمایا عمر تو چپ نہیں ہو جاتا، تو چپ نہیں ہو جاتا، تھوڑا صبر کر تو. اب نبی علیہ السلام کے غلاموں فاروق اعظم کہتے ہیں میں ابو بکر کی طرف دیکھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا دل میں ابو بکر یار اب اٹھ بھی کھڑا ہو بتا دے. اب سیدنا صدیق اکبر اٹھے. عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوں. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے صبح صبح کس مریض کی عیادت فجر کی نماز سے بھی پہلے؟
سرکار علیہ السلام کے غلام سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے نا وہ بیمار تھے اور ہیں کہ وہ میرے دوست میرے یار میرا سجن میں جانتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف صبح جلدی اٹھتا ہے تہجد کے لیے تو اس لیے میں جلدی سے عبد الرحمن بن عوف کا آتے ہوئے پتہ کر کے آیا ہوں۔ اب ان سوالوں تاریخ الخلفاء کے اندر یہ موجود ہے۔ فرمایا مصطفیٰ نے چوتھا سوال کیا، فرمایا من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، ہے تم میں سے کوئی ایسا جس نے آج کسی جنازے کے اندر جو ہے وہ شرکت کی ہو؟ اب کہتے ہیں صاحب کی نگاہیں مصطفیٰ کی طرف تھی، عمر کی نگاہیں ابو بکر کی طرف تھی۔ ابو بکر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے حاضری دی ہے۔ یعنی سرکار کی طبیعت کو حضرت سیدنا صدیق اکبر جان گئے تھے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے کاموں کے اندر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو جتنی بھی جہالت تھی، جتنا بھی اندھیرا تھا، سارے کا سارا جو ہے وہ روشنیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس ذات مصطفیٰ کی اداؤں کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا لیا تھا۔ کہا پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے چومنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کا رخ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سیدے کونین آ گئے، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بقا تمام جلوہ گاہے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بس میں جہاں میں آج کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت جملہ لکھا، کہا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یعنی خالق نے فرمایا دنیا والوں ہر چیز عطا کی، احسان نہیں جتلایا، لیکن مولا تو نے آنکھیں دی، ہر چیز دی، احسان نہیں جتلایا۔ رب نے فرمایا میرے پاس ساری چیزیں موجود تھی، مولا اب احسان کیوں؟ کہا میں نے تمہیں آنکھیں دی، نعمتوں کے انبار لگا دیے، لیکن میری نعمتیں اور بہت تھی، لیکن میرے پاس محمد بن عبداللہ ایک ہی تھا جو تمہیں دے دیا، تمہارے اوپر احسان فرما دیا۔ خزانے میں سب کچھ تھا لیکن محمد نہ تھا۔ اور فرمایا لوگوں ہوش کرو، میں تمہیں وہ دیا ہے جو میرے پاس ایک ہی تھا۔